بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سننے والوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، بہت کرم فرمائے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح اگر گننا شروع کرو گے تو تمہاری ساری زندگی گزر جائے گی مگر تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت ہم پہ مہربانیاں کی ہیں، جہاں اتنی مہربانیاں کہ اللہ کا ہم مہربانیوں کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ ان میں سب سے بڑی مہربانی ہے کہ ہم انسان ہونے کے بعد مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ کرم ہے اس کی ذات کا، اور اس سے بڑی مہربانی اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اور کسی نبی کا امتی نہیں بنایا، ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کو میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کئی دن گزر جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے یہ ابھی تو خیر اس کا شاید نہ بھی پتہ ہو، یہ تو جس دن میدان لگے اس میں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کتنی مہربانی کی تھی کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہماری نسبت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ یہ کرم ہے، اور یہ وہ امت ہے جس کے لیے انبیاء نے خواہش کی کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا جائے، لیکن اللہ نے ہمیں بغیر خواہش کے اس امت میں پیدا فرمایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ تو یہ مہینہ چونکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آمد کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو ہمارے پاس بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو یہ بھی وی آر فارچونیٹ کہ ہم بیٹھے ہیں اس بات پہ کہ ہم کہاں میں اور کہاں وہ مقام اللہ اللہ۔ یہ تو کرم کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، مشتاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، محمد یوسف صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ایک ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں اس وقت کے میری نظر میں، باقی اور بھی ہوں گے بھی، میں کسی اور کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور سے نہ برا منا جائے، میری نظر میں اس وقت کا ایک کتب ہے جس کا نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے لوگوں کے سامنے، جس طرح سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کرایا ہے، اور بھی لوگوں نے کرایا ہوگا، میری جتنی میری نالج اور میری سمجھ ہے، میں نے کسی اور کو ایسا حضور کا تعارف کراتے نہیں دیکھا۔ یعنی کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس کے اندر بھی حضور کی محبت کو اجاگر کر دیا ہے جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں، ویسے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزر گئی ہے، تو آج میں کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ کہ آپ کے ساتھ میرا بھی یعنی اس میں شمار ہونے لگ جائے گا کہ میں نے آپ سے بات کی ہے، میری خوش نصیبی۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھ کے، یہ مہینہ چونکہ ایسا ہے یہ مبارک مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، تو آپ کے ذریعے، ویسے تو آپ نے ساری زندگی حضور کا تعارف کرایا ہے، تو آج اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو کروں؟ جی فرمائیے۔ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا ہمیں بھی یہ بتائیے گا اور ہمارے سننے والوں کو بھی یہ بتائیے گا کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے تھے، کہ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ نبی آئے ہیں، تو انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہیں بھائی، انسان پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔
باقی جتنی مخلوق ہے وہ تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا، اس کی ہدایت دی۔ انسان پھر محنت کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، کوئی کسی چیز میں کمال پیدا کرتا ہے، کوئی دوسری چیز میں، تو اس پر دوسری آیت اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو بھی تم نے حاصل کیا، جس لائن کا بھی حاصل کیا، وہ تمہیں اللہ نے دیا۔ اوتیتم، وہ تمہیں اللہ نے دیا، اور الا قلیلا، وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو انسان اپنی کم علم کی وجہ سے آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دوسری بات کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیوں کیا ہے۔ پھر تیسری بات کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری تو کوئی خواہش نہیں تھی لیکن مجھے کیوں پیدا کیا۔ پھر اس سے اگلی بات کہ اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو موت کیوں آتی ہے، لوگ مر کیوں جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے موت شروع ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، اور 90 سال 100 سال تک موت آگے چلی جاتی ہے۔ آخر یہ موت کیا چیز ہے؟ پھر موت کے بعد کوئی جہان ہے یا ختم ہے، سارا خاتمہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا اور جاننے سے عاجز آ گیا۔ تو یہ وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے اللہ اصل میں انبیاء کو بھیجتا ہے، کہ انسانی علم آج بھی دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، یہ بس نیچر ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فنا ہو جائے گا اور زیرو ہو جائے گا۔ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، 4 طاقتیں اس کو چلا رہی ہیں۔ پھر 1976 میں ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستان کے تھے اور 2 امریکن سائنسدانوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ اس کو 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، ابھی مرا ہے وہ، اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے سوال کیا گیا وہ طاقت خدا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ماننا، چونکہ اگر ہم خدا کے تصور کو مانیں گے تو پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اس طرح انسانی علم بہک گیا، اپنے مالک کو ہی پہچاننے سے منکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ ہے تمہارا رب جس نے 6 دن میں اس پوری کائنات کو بنایا۔ مجھے کس نے بنایا؟ واللہ خلقکم من تراب، اس کا بھی جواب میرے نبی نے قرآن سے دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کہاں سے؟ مٹی سے۔ پھر اس مٹی سے کیا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر اس کو ایک نطفہ بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں اسے ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس کو ایک جونک کی شکل دی، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑی کی شکل دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا، فکسونا العظام لحما،
پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت خوبصورت خالق ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اب اگلا سوال ہے کہ پھر بنایا کیوں؟ تو اس کا جواب بھی کسی کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے قرآن سے دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس زمین کو بہت خوبصورت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کون کر کے آتا ہے۔ پھر اس سے اگلا سوال ہے کہ موت کیسے آتی ہے؟ تھوڑی بہت میڈیکل شروع میں نے بھی پڑھی تھی، پھر اللہ نے ادھر لگا دیا۔ میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، اور 200 میں ایک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور قرآن نے ایک لفظ بولا یحیی و یمیت، کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو تمہیں نیند بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، کئی سوتے سوتے مر جاتے ہیں، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے نیند بھی موت کی ایک شکل ہے۔ جن کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے تو ہم ان کو سوتے میں ہی اٹھا لیتے ہیں۔ پھر موت کے بعد کیا مٹی ہو گئے، کیا ختم ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے نہیں، منہا خلقناکم، اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم من الاجداث الی ربہم ینسلون، ایک آواز آئے گی اور اللہ سب کو زندہ کرے گا، وہ سب کو کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے۔ ہندو دھرم میں جنت کو سورگ کہتے ہیں اور جہنم کو نرگ کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے۔ پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ جنہوں نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، جنہوں نے ایمان کو بنایا، عمل کو بنایا، ان کے لیے جنت کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی میں فنا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا وہ جائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے۔ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا یہ مختصر جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ جی ویلکم بیک، ہم واپس آ گئے ہیں۔ جی مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی، مولانا صاحب ہمیں بہت آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان کے دل میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو پیوست کیا ہے، لیکن یہ مسلمان پھر حضور کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو حضور نے فرمایا ہے کہ جھوٹ ہلاکت ہے، سچ نجات ہے، تو یہ جھوٹ پھر کس طرح بولی جاتے ہیں؟
کیا وجہ ہے اس کی مولانا کہ یہ نبی کی تعلیمات کیسے زندگی میں آئیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کی چپ لگائی ہوئی ہے، اور وہ چھوٹے سے لے کر بڑے سب کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں کمر کے درد کی وجہ سے 2 مہینے گھر پہ رہا، چھٹیاں تھیں تو سارے عزیزوں کے بچے اکٹھے تھے، میں سب کو جمع کر لیتا، اور کچھ دن میں نے تعلیم کی تو میں نے دیکھا وہ تو بہت سخت بور ہو رہے تھے، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنے نبی کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ اتنے چوکنے ہو گئے کہ میں حیران ہو گیا کہ جب تعلیم شروع کی ہوئی تھی تو ان کو بلانا پڑتا تھا، نہیں آتے تھے، اور جب میں نے اپنے نبی کی زندگی سنانی شروع کی تو وہ پہلے سے آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ اگر میں کبھی ڈیرے پر ہوتا مہمانوں کے پاس تو 2 بچے بھاگے بھاگے وہاں آتے تھے کہ چلیں ہمیں کہانی سنائیں، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹہ میں ان کو مسلسل سناتا تھا، تو 1 گھنٹے کے بعد جب میں کہتا باقی کل، تو سارے بچے شور مچاتے، نہیں ابھی اور سنائیں، ابھی اور سنائیں۔ 2 مہینے روزانہ 1 گھنٹہ میں ان کو اپنے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک مکی زندگی، مدنی زندگی ساری سنائی، اور کہیں ان پر بوریت کا نشان نہیں تھا۔ اور جب میں نے آخری دن اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہوئے، تو طاہر میاں کا بڑا بیٹا تھا کچھ 4 سال کا، تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ وہ اتنا رویا، سب کو اس نے رلا دیا۔ یہ فطرت اسلام ہے، اور جو ہر مسلمان کے اندر ہے، چلنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اور چلنے میں قربانی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، تو ماحول جھوٹ کا ہے، جھوٹ بولنے والے نفع کما رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے پیسے بنا رہے ہیں، سچ بولنے والے کے اگلے بھی جا رہے ہیں، تو یہاں پھر ایک درجہ اوپر ایمان کا چاہیے، جس سے آدمی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑ سکے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنے نبی کی زندگی کو بچانا ہے، چیزوں کو نہیں۔ یزید کا جب انتقال ہوا تو کوئی 1 کروڑ مربع میل میں اس کی حکومت تھی، 1 کروڑ مربع میل، اور وہ 41 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کا حکمران بنا۔ 22 سال پاگل پن کی عمر ہوتی ہے۔ 40 دن حکومت کرنے کے بعد سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کان ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اور اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ پڑی ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہتے ہو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 1 کروڑ مربع میل کی حکومت، اور کوئی دشمن باقی نہیں، سب زیر ہو چکے ہیں، اور عمر 22 سال ہے، اور کوئی اور دعوے دار نہیں ہے۔ ایمان یہاں تک آدمی کو پہنچاتا ہے کہ اس نے وہ پوری سلطنت ٹھکرا دی، اور وہ آگے مروان کی اولاد میں چلی گئی۔ یہ ایمان ہے، جب سیکھا جاتا ہے تو پھر یہاں تک انسان چلا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی یوسف بھائی جو ہیں، یوسف بھائی نے تو اب دونوں زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں نا، جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں، میں نے اداکاری سے والی زندگی بھی دیکھی ہے، پھر دین والی دیکھی ہے، اس لیے میں اس کو آسانی سے اس کا موازنہ کر سکتا ہوں۔ اب یوسف بھائی نے
وہ دوسری زندگی دیکھی ہے, غیر اسلامی زندگی دیکھی ہے, اور اسلام والی بھی دیکھی ہے. تو اس میں چونکہ اللہ نے اس کی شکل ہی ماشاءاللہ یوسف بھائی کی ایسی ہے کہ اللہ دیکھو کیسا نور ہے اس کے چہرے پہ, ماشاءاللہ, اللہ اس کو اور جزا دے. تو یوسف بھائی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ نے دونوں زندگیوں میں پھر کیا اس میں فرق محسوس کیا, تو کہ ہمارے سننے والوں کو بھی یہ ہو کہ اس زندگی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جاتا تو اس ٹائم بھی تھا میں چرچ, سنڈے کو جاتا تھا, باقی 6 دن جیسے میں بتایا نا کہ مسلمان لوگوں میں رہتا تھا, وہ بھی جمعے والے دن جاتے تھے. جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی کبھی کبھار جمعے کی نماز پڑھتا تھا. تو رجحان تو یہی ہے. تو لیکن جب سعید بھائی کی زندگی میں نے دیکھی, کیونکہ میں شروع سے ان کو جانتا ہوں, اس طرح پہلے نہیں تھے. یہ 3 دن تبلیغ میں لگائے, اللہ نے ان کی زندگی بدلی. جب پہلے ہمارے سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ, حالانکہ میں تقریباً روزانہ گھر پہ ہوتا تھا, کیونکہ جاوید سے دوستی تھی میری, روزانہ ملاقات بھی ہوتی تھی, لیکن بات نہیں ہوتی تھی. لیکن جب وہ چینج ہو کر آئے ہیں, اور سعید انور وہی ہیں, مسلمان پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں, لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی. وہ نبی کی زندگی جب لے کے آئے, ایک تو حلیہ چینج ہوا, پھر ان کی جو گفتگو وہ چینج ہوئی, پھر جو اخلاقاً میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اچھے ہوں گے لیکن اب اور اچھے تھے. جس طرح انہوں نے میرے سے بات کی, جس طرح مجھے انہوں نے سمجھایا سارا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے, یہ میں اس ٹائم نہیں سمجھا تھا, لیکن جب میں اب پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ جاؤں, تو مسلمانوں سے واقعی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں. مسلمان جب تک نبی کی زندگی نہیں اپنائیں گے, نہ انہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا. جیسے سعید بھائی کو بھی فائدہ نبی کی زندگی اپنانے کی وجہ, نبی والا کام اپنانے کی وجہ سے فائدہ ہوا نا, ورنہ سعید بھائی تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے, نہ انہیں فائدہ ہو رہا تھا نہ مجھے تو پیور اللہ نے کلمہ ان کی وجہ سے دیا. لیکن جسم ان کا تھا طریقے محمد رسول اللہ, یہ سب محمد رسول اللہ کی وجہ سے. آج آپ میں ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے, وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. جس کو اللہ کہہ رہے کہ یہ خوبصورت ہستی ہے, اس کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو دل کہاں کرتا ہے اٹھنے کو, لیکن مجبوراً ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس. جی ویلکم بیک مولانا صاحب. تو یہ بھائی مشتاق صاحب بھی تو کہ تشریف فرمائے, بڑے غور سے آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم نا جیسے ہپناٹائز ہو جاتے ہیں. ہم خود سارے ہپناٹائز ہو گئے آپ کی بات سے. تو مشتاق صاحب اور یوسف بھائی بیٹھے ہیں, تو میں انشاءاللہ آپ تھوڑا اور ٹائم لوں گا آپ کے. میں مشتاق بھائی کو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایسا مجھے بار بار اشارے کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے, یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مولانا کو اللہ جزائے خیر دے, ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں اور سعید انور اور وقار یونس پہلی دفعہ جب ہم کیمپ سے ذوالقرنین, ہمیں شب جمعہ کے اوپر ابراہیم مسجد میں پہلی دفعہ مولانا کا بیان سننے گئے تھے, اور وہاں پہ جب پہنچے تو ہم تو بالکل نہیں سننا چاہ رہے تھے, جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو ذوالقرنین ہمیں زبردستی لے کے گیا, اور مجھے یاد ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, ہم نے وہ گلے میں چینیں ڈالی ہوئی تھی, کانوں میں وہ بوندیاں ڈالی ہوئی تھی, ٹو بیکم لائک پاپولر, کہ جی ہم بہت مشہور لوگ ہیں تو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے. تو مولانا کا 5 یا 10 منٹ نہیں بھائی ہم نے بیان سنا, اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. اس دن سعید انور صاحب نے کہا تھا جب واپس ہوئے, کیونکہ ہمارے پریکٹس کے بعد اگلے دن کوئی میٹنگ تھی ہماری کرکٹ ٹیم کی, تو 10 منٹ 15 منٹ کا مولانا کا بیان سنا. واپسی پہ ہم نے احتجاج کیا, ریکویسٹ نہیں کی, احتجاج کیا ذوالقرنین صاحب سے کہ مولانا کو ہمارے ساتھ ملائیں اور کھانا کھلانا ہے. پوری ٹیم کو بلایا گیا. سو یہ سارا کانسیپٹ لمبی ہے اسٹوری, میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے شروع میں آپ نے, مولانا نے پاکستان ٹیم کے اوپر جو محنت کی تھی, اس کے اثرات یہ ہوئے, جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ زندگی بدلتی ہے ماحول سے. اور ماحول, جب مولانا کے ساتھ ایک خانپور گئے 5 دن کے اللہ کے راستے میں گئے, وہاں پہ بڑا کچھ سیکھا. تو مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مولانا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے, اس کی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ جو آج کی یوتھ ہے ہماری, کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, ابھی بھی کرکٹ سے ہمارا لنک ہے, تو پوری پاکستان ٹیم کے لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں, سب کچھ ہیں, اور یوتھ میں ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, کویسچن یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہماری زندگی کی مسلسل کہتے ہیں نا, مسلسل ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب ایک ہمارے فیزز آتے ہیں, کبھی اپ اینڈ ڈاؤن, کبھی نماز کو دل کرتا ہے, کبھی نہیں کرتا, کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی نہیں جاتے.
سو ابھی ہمارا گوروں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کنسسٹنسی آئے ہماری زندگیوں میں، کنسسٹنسی کیسے آ جائے کہ جھوٹ کبھی نہ بول سکیں، سچ پہ کامیابی ہے تو اس کو کس طرح کنسسٹنٹلی ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ سکتے ہیں، اور نبی کی زندگی کو کیسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، اس کا فارمولا بتائیے۔ گگلی تو نہیں کرا رہے ہو مجھے؟ نہ مولانا، آپ نے واحد ہے، آپ نے جس میری گگلی پکڑی ہے، ورنہ بڑے بڑے بیٹسمین گگلی سمجھ نہیں سکے، آپ نے فوراً پکڑ لی تھی میری گگلی۔ دیکھو پیارے، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لو۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ انسانی مزاج میں بھولنا رکھا ہے، جلد بازی رکھی ہے، گھبرانا رکھا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی فطرت میں شامل ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کرنے والے ہو، غلطی کرنے والے ہو، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو اپنے گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو اور توبہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہی رہتا ہے، محبوب ہی رہتا ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اور اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پہ دیکھا جائے گا، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں آپ پہ ڈٹھی ویسیں، تو یہ کام بڑا خطرناک ہے۔ ورنہ میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، 70 دفعہ دن میں توبہ کر توڑ کے پھر توبہ کر لے، اور 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا عربی میں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا ہے بہت زیادہ دفعہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ایک دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے لیکن پھر نادم ہو کر توبہ کر لے تو اللہ کا وہ محبوب ہے، اللہ اس سے دوستی نہیں توڑتا۔ اور جو ایک گناہ کر کے دلیر ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اسے نہ خوف ہو نہ شرم ہو، تو وہ ایک گناہ کی وجہ سے مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ایک اور حدیث میرے نبی کی کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ جائیں، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ ایک تو یہ شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا ہماری تسلی کے لیے کہ ہم سے خطا ہوگی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہماری کمزوری ہے۔ یہ تو صحابہ نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں، ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں، خیالات اور ہوتے ہیں، جب گھروں میں جاتے ہیں بھی بچوں میں، اپنے کھیتوں میں، تو ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں، تو ہماری فکری بدل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو ایسے تم اگر 24 گھنٹے رہو تو فرشتے زمین پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، لیکن ساعتاً فساعتاً، یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں رہے گا، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اللہ کے حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ اس نیچر کا جو کمی ہے وہ اچھی صحبت سے پھر جا کے پوری ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک اچھے لوگوں کی صحبت اختیار
کرو۔ قرآن نے افسوس کے الفاظ نقل کیے ہیں جو ناکام ہو جائیں گے آخرت میں۔ یا لیتنی کنت ترابا، یا اسف علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ ہر جگہ حسرت کا ایک لفظ ہے۔ یا لیتنی یہ حسرت ہے، ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، من بعثنا ہمیں کس نے اٹھا دیا قبروں سے۔ یا اسفا، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کو نہ پہچانا اور آج میں ناکام ہو گیا۔ اس طرح برے عمل پر افسوس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، لیکن بری صحبت کے پچھتاوے پر قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ دو یہ قرآن ہے، اس کا ایک حرف نہیں، ایک زیر زبر کا بھی اضافہ ہو تو وہ بہت بڑا وزن رکھتی ہے۔ چونکہ یہ ایک بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ الفاظ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ تورات لکھی گئی، بائبل لکھی گئی، زبور لکھی گئی، میرے رب کی زبان سے ادا نہیں ہوئے۔ یہ الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جیسے اللہ لامحدود ہے، ایسے قرآن کے معانی لامحدود ہیں۔ اس کی ایک الف کو لے کر کوئی بولنا شروع کرے تو قیامت قائم ہو جائے گی، الف کا مطلب ختم نہیں ہوگا، چونکہ لامحدود ذات کے لامحدود علم سے نکلا ہوا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ، تو یہ بھی تھوڑے ہیں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے معانی کی، اس میں غور و فکر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بری صحبت کے لیے، آپ سنیں کیا کہہ رہا ہے قرآن، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی، ہائے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس برے آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ ایک یا ویلتا، ایک لیتنی، اور آگے لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میرا افسوس کہ میں نے فلاں کی صحبت کیوں اختیار کی۔ ہمارے ماحول میں اچھی صحبت تو ملتی نہیں ہے، تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو اس سے جا کر پھر یہ چیز قابو میں، اتار چڑھاؤ رہتا ہے مرتے دم تک، لیکن انسان قابو پا جاتا ہے اچھی صحبت کے اختیار کرنے سے۔ تو بڑی مہربانی ہے ان حضرات کی، بہت شکریہ، انہوں نے بڑی، دیکھو نا کتنے مشتاق صاحب نے، یوسف بھائی نے کتنی پیاری پیاری ہمیں باتیں بتائی ہیں، اور کتنا آسان کر کے بتایا ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا محنت کرنے سے نبی کی زندگی چونکہ اتنی خوبصورت ہے کہ جو اس کا کوئی ایک عمل بھی کرے گا نا، ایک عمل بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل سے ہی اس کی زندگی میں رونقیں بھر دے گا، اس کی زندگی میں خوشبو آنے لگ جائے گی، وہ خوشبودار بن جائے گا۔ اور یہی ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم ساری قوم مل کے، سارے مسلمان مل کے نبی کی زندگی کو اگر اپنا لیں تو سارے خوشبودار بن جائیں گے، سب بہترین ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔